بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک یتیم لڑکی کی کہانی ہے۔ نازو ہمارے چچا کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کا باپ چچا کی دکان پر ملازم تھا۔ چاچا اس گھرانے کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک روز اچانک نازو کے باپ کو سینے میں درد ہوا اور وہ دکان پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حادثے نے ہم سب کو افسردہ کر دیا۔ نازو کی عمر اس وقت 13 برس کی تھی جب وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئی۔ اب اس کا ایک بیوہ ماں کے سوا کوئی نہ رہا۔ گھر بھی کرائے کا تھا، لہٰذا چچا نے ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر کے سامنے والے مکان میں شفٹ کر دیا۔ کافی عرصے سے وہ خالی پڑا تھا۔ نزدیکی رہائش مل جانے کے بعد نازو کی ماں بیٹی کے ساتھ ہمارے گھروں میں کام کرنے آنے لگی۔ نازو کی ماں کو ہم چاچی نورا کہتے تھے۔ وہ بہت شریف النفس اور خاموش طبع عورت تھی، فرما بردار، ایسی جو کام بتایا کبھی انکار نہ کرتی، اس لیے ہم سب کی پسندیدہ ہوتی گئی۔ نارو ایک خوبصورت اور نازک اندام لڑکی تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب وہ 6ٹھی جماعت میں تھی، اس کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نازو کو اس بات کا سخت غم ملا۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی، کاش کوئی مجھے پھر سے اسکول میں داخل کرا دے تو عمر بھر یہ احسان نہ بھولوں گی۔ ایک دن میں نے چچی سے سفارش کی۔ انہوں نے چچا سے کہہ کر نازو کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ میرے چاچا کی بیٹی نازش کے ساتھ جاتی اور چھٹی کے بعد کام کرنے آ پہنچتی۔ چچی اس کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتی تھی۔ وہ تعلیم کا تمام خرچ برداشت کرتی، اس کے علاوہ اس کی ماں کی بھی مالی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اسی باعث نورا ہمارے خاندان کی احسان مند تھی، کیونکہ کبھی ہم لوگوں نے انہیں یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ غریب اور بے سہارا ہیں، بلکہ چچا چچی نے تو ان کو اپنے گھر کے فرد جیسا جانا۔ میرے چچا نورا کو آپا کہتے اور بہن کا درجہ دیتے۔ جو وہ اپنی بہن کے لیے لاتے عید وغیرہ پر، وہی چاچی نورا کے لیے بھی لاتے تھے۔ ان کی ویسی ہی تکریم کرتے تھے جیسی بہنوں کی جاتی ہے۔ نورا کو بھی اپنی بیٹیوں کی مانند رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ میری چچی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، جبکہ ان کی اپنی لڑکیاں گھریلو کام کاج کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ شروع میں میرے چچا زاد منیب نے نازو کی طرف دھیان نہ دیا۔ وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا، لیکن جب نازو نے میٹرک کے بعد خوب رنگ روپ نکالا تو منیب کی نظر اس پر پڑنے لگی۔ ہماری چاچی نے کوئی نوٹس نہ لیا، جیسے یہ دھیان دینے والی بات ہی نہ ہو۔ منیب چاہتا تھا نازو کو بھی کالج میں داخل کرایا جائے، جبکہ اس کی بہنیں کالج جا سکتی تھی تو وہ کیوں نہیں جا سکتی؟ تاہم چچی کو یہ بات منظور نہ تھی۔ وہ کہتی تھی، یتیم لڑکی ہے، ہم نے میٹرک تک پڑھا دیا ہے، بس اتنا بہت ہے۔ اگر یہ کالج جائے گی تو کام کاج میں میرا ہاتھ کون بٹائے گا؟ ہاں، اگر منیب اس کو پڑھا دیا کرے تو یہ پرائیویٹ طلبہ کے طور پر FA کا امتحان دے سکتی ہے۔ منیب کو یہ دل سے چاہتا تھا کہ ماں کی اجازت ملتے ہی وہ دن میں 1 گھنٹہ نازو کو پڑھانے لگا۔ نازو کی بھی خوابوں والی عمر تھی۔ قربت ملنے پر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر کسی پر ظاہر نہ کیا، اور گھر میں کسی کو بھی شک نہ گزرا کہ یہ دونوں نوجوان دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ ایک روز نازش نے چھپ کر ان کی باتیں سن لی تو اماں کو آگاہ کر دیا۔ چچی نے نازو سے کچھ نہ کہا، لیکن اپنے بیٹے کو خوب سرزنش کی کہ اب تم نازو کو نہیں پڑھاؤ گے، پڑھائی کے بہانے تم ایک یتیم لڑکی کو سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہو، وہ ایک بیوہ عورت کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو۔ کسی کو اپنے گھر پناہ دے کر پھر اس کے ساتھ محبت کا کھیل رچانا شریفوں کو زیب نہیں دیتا۔ خبردار، اگر تم نے آئندہ اس لڑکی کے بارے میں غلط سوچا تو یہ لوگ تو گر بدر ہوں گے ہی، تمہیں تمہارے ابو معاف نہیں کریں گے۔ اس دھمکی سے منیب ڈر گیا اور اس نے نازو کو پڑھانا تو یکجا اس سے بات چیت بھی ترک کر دی۔ یہ سب ماں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ دل سے وہ اب بھی اسی کو چاہتا تھا اور نازو سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ دل لگی کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا تھا۔ منیب نے سوچا، پہلے تعلیم مکمل کر لوں، پھر والدین سے اپنی آرزو کا اظہار کروں گا کہ میں نازو کو شریک حیات کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2 سال خاموشی سے گزر گئے۔ نازو نے بھی بہت احتیاط اور تحمل سے کام لیا۔
اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب تک منیب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ البتہ یہ دونوں اس وقت گھر والوں سے چھپ کر بات کر لیتے تھے۔ جب چچی گھر پر نہ ہوتی، ان کا یہ راز صرف میں جانتی تھی کہ نازو مجھے اپنا دوست اور غمگسار سمجھتی تھی اور مجھ پر اعتبار بھی کرتی تھی۔ منیب کے بڑے بھائی نجیب کی شادی ہو گئی اور میں چچا جان کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ اب چچا اکیلی نہ رہی، شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں انہوں نے میرے سپرد کر دیں۔ میں نے گھر سنبھال لیا، تب انہوں نے نازو کو چھٹی کرا دی۔ مالی امداد اب بھی وہ اس کی ماں کو دیتی تھی، لیکن اپنے گھریلو کام سے نازو کو ہٹا دیا کہ بچی اب جوان ہو گئی ہے، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ مجھے بھی کہا بیٹی اب یہ گھر بار تمہارا ہے، اگر چاہو تو کوئی دوسری ملازمہ رکھ لو، لیکن نازو کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دو، کیونکہ نورا بیمار رہتی ہے اور دیکھ بھال کے لیے اسے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، ان کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ نازو اب اپنی والدہ کے پاس رہتی اور ہمارے گھر بہت کم آتی۔ اس کا کم آنا بھی چچی کو شکاک گزرتا تھا۔ نازو سے میری دوستی تھی، منیب یہ جانتا تھا، اس لیے اسے جو نازو سے کہنا ہوتا مجھے کہہ دیتا۔ میں مناسب سمجھتی تو نازو کو بتاتی، ورنہ گول کر جاتی، کیونکہ چچی کا پاس تھا اور گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تاہم میں اپنے دیور کو بھی ناراض اور ناخوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مجھ کو عزیز تھا۔ مجھے اس کی خوشیاں بھی عزیز تھیں۔ تعلیم مکمل ہو گئی تو منیب کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ چچی چاہتی تھی اس کی شادی وہ اپنی بانجی فائزہ سے کریں۔ جب اس بات کی بنک میرے دیور کے کانوں میں پڑی تو اس نے شور مچا دیا۔ ماں سے کہا کہ میں ہرگز فائزہ سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ نازو سے کروں گا۔ بہتر ہے آپ اس کی والدہ سے رشتے کی بات کریں۔ جب چچی نے انکار کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دے ڈالی۔ چچا بھی بیٹی کی اس فرمائش پر بہت پریشان تھے۔ لاکھ وہ ان ماں بیٹی کی عزت کرتے، لیکن نازو کو بہو بنانا اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ بیٹے نے بغاوت کرتی ہے تو بہت تدبیر سے کام لیا۔ نورا سے نازو کا رشتہ مانگنے کی بجائے ان کے پاس جا کر کچھ ایسی بات سمجھائی کہ وہ بیچاری سر جھکا کر رہ گئی۔ ان دونوں منیب ایک جوشیلا نوجوان تھا۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ دل مصلحتوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ ایک دن انہوں نے منیب کو پاس بٹھایا اور کہا بیٹے میری بات غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، لیکن ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کے نہ دکھاؤ گے نازو کی ماں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ اس کی بس یہی شرط ہے، اور تم نے FSC کے بعد آگے پڑھنے کی بجائے شادی کے رٹ لگا دی۔ اب اگر نازو کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا اور اچھے نمبر لانے ہوں گے، تبھی انجینئر میں داخلہ مل سکے گا۔ منیب نے کہا میں ضرور نورا چچی کی اس شرط کو پورا کر کے دکھاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے سخت محنت کی اور اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ جس دن وہ اسلام آباد جا رہا تھا، نازو ہی نہیں میں بھی رو رہی تھی، کیونکہ ہم دونوں کو یقین تھا کہ شاید ہی منیب کو وہ خوشی مل سکے جس کی خاطر وہ دن رات محنت کر کے منزل کی طرف گامزن ہو رہا ہے۔ جب چھٹیوں میں گھر آتا تو میری معرفت اس کی نازو سے فون پر بات چیت ہو جاتی، تب وہ ایک نیا ولولہ، ایک نئی امید اور جوش لے کر واپس لوٹ جاتا اور زیادہ لگن سے اپنے مستقبل بنانے کے لیے محنت کرتا۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا جب اسے خط ملا۔ اچانک ایک حادثے میں نازو کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ منیب کے لیے بہت سخت تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، ایسے قدرت کی طرف سے تھا۔ یہ دکھ انسانوں نے نہیں دیا تھا، کیونکہ تعلیم کا آخری سال تھا۔ لہٰذا اب چچا خود اسلام آباد چلے گئے اسے تسلی دینے کے لیے کہ یہاں رہ کر تعلیم مکمل کر لو اور اب پرچے دیکھ کر ہی گھر آنا۔ کچھ تو میرے خامد اور کچھ چچا اور منیب کے دوستوں نے سہارا دیا۔ ہمت بندھائی تو وہ بڑی مشکل سے تعلیم کا یہ آخری سیکشن مکمل کر پایا۔ اس کے بعد اپنے شہر میں اس کا دل نہ لگا۔ چچا نے کوشش کر کے اس کو بیرون ملک بھجوا دیا، اگرچہ وہاں بھی نازو کا دکھ گن کی طرح کھاتا تھا اسے، مگر اب ہمت کیے بنا چارہ نہ تھا۔ منیب نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مزید محنت کی اور پھر کینیڈا میں ایک اچھی نوکری حاصل کر لی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کی تنہائی کے بعد ایک اچھی لڑکی ملی تو اپنے دل کے گاؤں پر مرہم رکھتے ہوئے اس نے اس سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن خیال آیا وطن جانا چاہیے۔ والدین کو جدائی کا دکھ دیکھ کر اچھا نہیں کیا، یہ سوچ آتے ہی منیب نے رخت سفر باندھا اور گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے، وہ بھی بہت تاپک سے ملا۔ واپس آنے کے دن قریب آئے تو شاپنگ کی غرض سے ایک روز صدر جانا ہوا۔
ایک دکان میں اسے نازو دکھائی دے گی۔ وہ پریشان رہ گیا۔ منیب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی بیتا لمحہ خواب بن کر آ گیا ہو۔ جاگتی آنکھوں کا خواب وہ سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی۔ پہلی نظر میں کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے پہچان لیا۔ مگر یہ کیسے نازو ہو سکتی ہے جبکہ وہ تو مر چکی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم نازو ہو؟ ہاں میں نازو ہوں، مگر تم تو مر چکی تھی۔ میرے والدین، تمہاری ماں نے یہی بتایا تھا۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا، صرف مجھے اور تمہیں جدا کرنے کے لیے۔ تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے بہو بنائیں، اور والدہ ان کے احسانوں کے بوجھ کے تلے دبی تھی اور ان کے حکم کے آگے سر نہ اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر میری ماں سے منت سماجت کی تھی کہ وہ ایسا ہی کہیں گی۔ تمہیں اپنے شہر سے دور پڑھنے کے لیے اسی لیے بھیج دیا گیا تھا، اور مجھے والدہ اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گئیں، جہاں تمہارے والد نے اپنے دور کے غریب رشتہ دار سے میری شادی کرا دی۔ میں وہاں جیتے جی مر گئی۔ تمہیں کہہ دیا گیا کہ میں مر چکی ہوں، تو ہاں میں مر ہی چکی ہوں۔ میں کب زندہ رہی ہوں؟ کیا تمہیں زندہ لگ رہی ہوں؟ نازو کی بات سن کر منیب کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر اس نے کسی سے کلام نہیں کیا، صرف مجھ سے اپنے دل کا دکھ بتا کر واپس کینیڈا لوٹ گیا اور پھر کبھی پاکستان نہیں آیا، کیونکہ اس کے اپنوں نے، جن پر وہ اعتماد اور اعتبار کرتا تھا، اس کے اعتماد کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ جس روز بازار میں اسے نازو ملی تھی، وہ واقعی زندہ نہیں مردہ نظر آ رہی تھی، اور اس سے ملنے کے بعد منیب کے دل میں بھی اپنوں کی محبت نے دم توڑ دیا۔ اے کاش وہ منیب کو نہ ملتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔